اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ جو زمان پارک میں اتنا بڑا تھیٹر لگایا تھا اور اس ریاست کو اس طرح سے ڈیفائی کیا تھا، پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں، اندر سے پتھراؤ کیا گیا، پیٹرول بم پھینکے گئے، اس کے باوجود اگر وہ عدالت کے حکم کے تحت سرنڈر نہیں کریں گے، خود گرفتاری نہیں دیں گے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ ان کو زمان پارک سے بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، سفر کے دوران بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، عدالت کے احاطہ میں بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر عمران خان گرفتار ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ جیل میں کیا ہوگا؟ یہی بات انہوں نے ایک انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ میں تو تیار ہوں گرفتاری دینے کے لیے، لیکن میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ جیل میں کیا ہوگا۔ تو ممکنہ طور پہ عمران خان صاحب کے ساتھ اگر جب وہ اریسٹ ہوں گے تو کیا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ان کا میڈیکل ایک ہوگا جس میں ان کے سارے ٹیسٹ ہوں گے۔ عمران خان صاحب ہچکچاتے ہیں کہ ان کا کوئی ڈوپ ٹیسٹ نہ ہو جائے جس کے ذریعے یہ نہ پتہ چل جائے کہ وہ کون کون سی منشیات کا استعمال کرتے ہیں، کوکین سے لے کر باقی جو منشیات وہ زیر استعمال ہیں وہ سارے اس رپورٹ میں آ جائیں گے، اور وہ رپورٹ جیسے میڈیکل رپورٹ آئے گی تو وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ پبلک ہونی ہوتی ہے، میڈیا پہ آئے گی، سوشل میڈیا پہ آئے گی، اس پہ کہانیاں بنیں گی۔ اور دوسرا عمران خان صاحب کو جو خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ایک ڈی این اے ٹیسٹ بھی لیا جائے گا۔ اگر وہ ڈی این اے ٹیسٹ ان کا لے لیا گیا تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی بیٹی کے حوالے سے ایک مقدمہ لگا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ اس کو ثابت کرنا ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد کتنا آسان ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب اس وجہ سے بھی گرفتاری نہیں دینا چاہتے تھے۔ پھر تفتیش کے جو حربے ہوتے ہیں، جب کسی کو اریسٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد جس طریقے سے ایک جو ریمانڈ دیا جاتا ہے، اور ریمانڈ کے دوران جب تفتیش کی جاتی ہے ملزم کے ساتھ تو اس کو جگایا جاتا ہے، اس کی کمفرٹ کو ختم کیا جاتا ہے، اور اس کو ایک طرح سے ٹارچر ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو جسمانی طور پہ ٹارچر نہ بھی کریں تو نفسیاتی طور پہ یہ ایک بہت بڑا ٹارچر ہوتا ہے۔ اس ٹارچر سے عمران خان صاحب کو گزرنا پڑے گا، اگرچہ ان کا خدشہ یہ ہے کہ جناب کہیں سواتی صاحب کی طرح یا شہباز گل کی طرح ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو، تو میں نہیں سمجھتا کہ قومی لیڈر کے ساتھ اس طرح کی کوئی زیادتی ہوگی۔ لیکن اگر سادہ ان کو کچھ راتیں جگائے رکھا گیا اور ان کو وہ جو چیزیں ان کی زندگی کا لازمی حصہ ہے وہ ان سے دور کر دی گئیں یا ان کو فراہم نہ کی گئیں تو یہ عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، اور اس دوران وہ نفسیاتی طور پہ مطلب ٹوٹ بھی سکتے ہیں، اور ان میں کچھ تبدیلیاں بھی آ سکتی ہیں جیل میں جانے کے بعد۔ پھر یہ ہے کہ ایک جو بہت بڑا خطرہ ہے عمران خان صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ وہ جو نیب راولپنڈی والے بلا رہے ہیں ان کو اور ان کی اہلیہ کو، ہو سکتا ہے کہ یہ جو مقدمہ توشہ خانہ کا ہے اس میں تو تفتیش جلدی مکمل ہو جائے، لیکن اگر نیب نے ڈیلیوری لے لی اگر اس کے بعد ان کی، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ نیب کی جو جیل ہوتی ہے یا نیب کی جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ کتنی، اس کے بارے میں قصے کہانیاں موجود ہیں۔ نیب کی جیل میں میاں نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا تھا، مریم نواز کے ساتھ کیا ہوا، آصف علی زرداری کے ساتھ کیا ہوا، فریال تالپور کے ساتھ کیا ہوا، یہ ساری کہانیاں تو اب آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن یہ بات جو عمران خان صاحب جس کا کلو دے چکے ہیں کہ مجھے ایک سلو پوائزننگ دی جا سکتی ہے یا مجھے ختم کیا جا سکتا ہے، تو یہی بات میاں نواز شریف کی فیملی کر رہی ہے، ان کا بیٹا کر رہا ہے، ان کی بیٹی کر رہی ہے کہ ان کو سلو پوائزننگ دی گئی تھی نیب کے حراست میں۔ آصف علی زرداری جس قدر شدید بیمار ہوئے تھے ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح کے کسی حادثے کا شکار ہوئے تھے، اور وہ فائنلی بڑی مشکل سے جیل سے نکلے تھے اور ان کا علاج ابھی تک جاری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ، لیکن ایک اور بات بھی مجھے یاد آتی ہے، جب میاں نواز شریف نے پوری ایک ڈیکیڈ یعنی کہ 2 دفعہ وہ وزیر اعظم بنے 90 کی دہائی میں، ایک دفعہ 90 میں اور ایک دفعہ 97 میں، تب انہوں نے کوئی جیل نہیں گئے تھے عمران خان کی طرح، کسی بھی موقع پہ ان کو جیل نہیں بھیجا گیا تھا۔
لیکن جب جنرل مشرف نے مارشل لا لگایا 99 میں تو میاں صاحب کو جیل بھیجا گیا، اور میاں صاحب کو ایک بہت چھوٹے سے کمرے میں، جس کا باتھ روم ساتھ اٹیچ تھا لیکن کھلا تھا، اور وہ اندر اس کی باتھ روم کی بو ساری کمرے میں آتی تھی، اور کمرے میں ان کے لیے ایک چھوٹا سا ایک میٹرس تھا، اور کچھ تھوڑی سی کوئی پھٹی پرانی کوئی رضائی ہوگی یا کمبل ہوگا، یہ ان کا ٹوٹل اثاثہ تھا جس میں وہ 3-4 مہینے رہے تھے۔ تو میاں صاحب نے اس جیل کے بارے میں کہا تھا کہ اس دوران ان کی عزت نفس جو تھی وہ مسخ کر دی گئی تھی، مجروح کر دی گئی تھی۔ تو یہی حال جو عمران خان صاحب کی ایگو ہے، تکبر ہے، اور اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھنے کا جو ان کے اندر ایک جوش ہے، وہ سارا جوش جو ہے وہ ان جیلوں میں جا کر ٹوٹ جاتا ہے۔ عزت نفس آپ